فش بنانے جا رہے ہیں تو پہلے ہم لوگ فش کو واش کریں گے. فش کو اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد ہم لوگ اس میں ڈالیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ, جو کہ ہم لوگوں نے گرائنڈ کر لیا. آپ حسب ذائقہ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو لہسن ادرک زیادہ پسند ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں. میرے پاس یہ نیشنل والوں کا فش مسالہ ہے, آپ کوئی بھی مسالہ ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو. فش کی کوانٹٹی کے حساب سے آپ لوگوں نے اس میں مسالہ ڈالنا ہے. اگر آپ فش مسالہ بازار والا نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. اس میں آپ ڈالیں ہلکا سا آئل, بس ہلکا سا آئل ڈالیں. جو ہم لوگوں نے مسالہ بنایا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے. اسپائسیز کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھیں. اگر آپ لوگ زیادہ اسپائسیز کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ڈالیں. اتنا زبردست مسالہ میرینیٹ ہو گیا, اور اس کو اب ہم لوگ مکس کرنے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اس کو اچھے طریقے سے ابزارب کر سکے. دو گھنٹے میرینیٹ ہونے کے بعد اب یہ مسالہ اچھے سے اندر جذب ہو گیا. اب ہم لوگ اس کو توے پہ فرائی کریں گے. اور اس کو تھوڑا ہلکا کر لیں, ہلکی آنچ پہ بنا لیں. یہ جو فش رہ گئی اس کو ہم بعد میں فرائی کر لیں گے. ابھی ہم آپ کو فرائی ہونے کے بعد بتاتے ہیں کہ فش کس طرح سے فرائی. ہاں تو میں بول رہی تھی کہ اگر وہ نہیں پیسے ارن کر سکتے تو وہ بہت زیادہ مطلب نا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کیا پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا یا کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ پریشان رہتے تھے؟ نہیں, مطلب کہ اتنی زیادہ سوچ نہیں تھی لوگوں کے پاس کہ اگر نہیں ہے تو پھر بھی وہ لوگ خوش رہتے تھے, تھوڑے میں ہی وہ خوش رہتے تھے. اب کیا ہے کہ اب 14-15 ایئرز کا
لڑکا یا لڑکی ہے تو وہ اس ایج میں وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم بہت چھوٹے ہیں، اور جیسے ہی وہ 18-19 کی ایج میں آتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ بس یہی ہماری ایج ہے. جیسے وہ 21 میں پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں اب تو ہماری ایج ہی گزر گئی ہے. 21 کی ایج کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بس ہماری ایج گزر گئی ہے. تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر ان کا کیریئر نہیں بن رہا ہوتا یا وہ نہیں کرے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آج کل لوگ بہت غلط چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو میرا آپ سے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لائف کو نا ایک تھوڑا بہت ہی نارمل وے میں گزاریں، نارمل طریقے سے رہیں، بہت زیادہ زندگی بسر کریں نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا تو ایک آپ سادہ زندگی میں بھی بہت اچھی لائف گزار سکتے ہیں. آپ اتنا زیادہ دوسروں کو دیکھ کے نا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ یار اس کا لائف تو اسٹائل بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دیا ہوا ہے اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں اتنا کچھ نوازا ہوا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے جس کو نوازے جس کو نہ نوازے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں نہیں دیا ہوا یا کچھ نہیں ہے تو آپ اس چیز کو، آپ کے پاس جتنا ہے آپ اس میں خوش رہا کریں. بس یہ نہیں ہے. میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، بہت دولت ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ان کے گھروں کے اندر کے انوائرمنٹس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. وہ بہت زیادہ فرسٹریشن کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈپریشن کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. ان کے چیلنجز بھی اسی حساب سے ہوتے ہیں، اسی حساب سے مطلب وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں. جتنے بڑے گھر ہوتے ہیں اتنے ہی ان کے لیے مینیج کرنا، اتنے ہی ان کے لیے ارننگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. چھوٹے گھروں کے لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ بس ان کو ایک بریڈ ارننگ ہی کرنی ہوتی ہے اپنے گھر کے لیے، اور اتنا زیادہ وہ سوچ بچار نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. اور جن کے پاس ہوتا ہے ان کو چیزیں چھننے کا بھی بہت ڈر ہوتا ہے، اور بھی ان کی لائف میں بہت پرابلمز ہوتے ہیں. ان کو اپنی لائف کو نا ہمیشہ ایک لوگوں کے سامنے نا بالکل ٹھیک طریقے سے یعنی رہنا ہے. اگر وہ تھوڑا سا بھی کہیں گے کہ ہم لوگ لو ڈاؤن ہو رہے ہیں وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگوں نے تو ہمیں اس کنڈیشن میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہوا. اگر ہم لوگ ابھی اتنا پیسہ نہیں کما رہے ہیں تو وہ اگلا کیا کہے گا، یا اس طرح سے کیا کہے گا، ہمارے پاس تو بہت تھا ابھی ہم نیچے آ گئے ہیں، یہ آ گئے. پلیز اس طرح سے اپنے آپ کو، نیو جنریشن کے لیے یہ پیغام ہے، پلیز آپ اس طرح سے اپنے آپ کو پریشان مت کریں. ایک سمپل وے میں رہ کے اگر صاف ستھرے کپڑے پہنے، اچھے رہیں، صاف ستھرے رہیں، نہائے دھوئیں، مطلب کہ اپنے گھر کو صاف رکھیں اور ایک اچھی زندگی آپ گزاریں. کیونکہ غریبی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی آپ غریب ہیں تو ایک جھونپڑے میں بھی رہ رہے ہیں اور اس میں آپ نے گندگی بنائی ہوئی ہے اور صاف صفائی کا خیال آپ لوگ نہیں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو گندا بنایا ہوا ہے. اس میں غریبی کا مجھے نہیں لگتا کہ گندگی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے. آپ اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں، صاف رکھیں اور ہمیشہ ایسے رکھیں کہ آپ کسی مطلب کہ اچھی فیملی سے آپ کا تعلق ہے. بہت سارے یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ ہیں تو وہی جو ہے وہ صاف رہتے ہیں یا اس طرح سے ہے. اپنے گھروں کو صاف رکھیں، اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنی فیملی کا خیال کریں اور اس چیز کو نہ چھوڑ دیں. جتنی بھی ایج ہے یا جس طرح سے بھی زندگی چل رہی ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے خوش رہ کے اپنی زندگی کو گزاریں. صحیح جو ہے نا وہ خوش رہنا ہے. اگر آپ جس حال میں بھی ہیں آپ خوش ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں. آپ اندر سے اگر خوش ہیں نا تو اس سے بڑی مطلب کہ دولت کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ بیمار نہیں ہیں نا اس سے بڑی دولت کوئی بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کی گھر میں بیماری چل رہی ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اور مطلب کہ سکون نہیں ہے آپ لوگوں کی زندگیوں میں نا، تو اس دولت اور اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ان چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. باقی لوگ دوسرے کو اچھے کپڑے پہن کے دیکھتا ہے، بھائی اس نے تو بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ تو اپنی لائف میں بڑا خوش ہے، یہ تو اپنی لائف میں بڑا سیٹل ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں ہوا ہے. وہ ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کے نا تو وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں. اور اپنے گھر میں شوہر کیا کرتا ہے، اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے. کوئی عورت ہے اگر وہ کما رہی ہے اور اس کا میاں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بس جی اس کے گھر کے حالات تو بڑے. آج کل کی جو کچھ بچیاں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو وہ گھروں میں ہوتی ہیں تو وہ گھروں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں. یہ ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہے، اس کو آپ لوگ سمجھیں. اگر وہ عورت گھر کو چھوڑ کے باہر نکل جائے گی
تو اس کے کتنا زیادہ اس کے بچے سفر کریں گے, اس کی زندگی کتنی زیادہ سفر کرے گی. ہاں بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں یا اس طرح سے ہو جائیں یا آپ کے میاں نہیں کما سکتے ہیں, پھر بھی میں عورتوں کو یہ مشورہ دوں گی کہ اپنی کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں. ایک ماں کا جو رول پلے ہوتا ہے, پرانے زمانے دیکھیں نا, کون سی عورتیں جاب کرتی تھی؟ کوئی نہیں کرتی تھی. ہم لوگ کیوں اپنی ماؤں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں یا اپنے فادر سے کیوں بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک فیملی سسٹم پرووائڈ کیا ہوا تھا کہ ہم لوگ اٹھتے تھے تو اپنی ماں کو دیکھتے تھے, سارا دن ہمیں پتا ہوتا تھا ہماری ماں گھر میں ہی ہوگی, وہ ہمارے لیے کھانا بنا رہی ہوگی, ہم جائیں گے, ہماری مدر ہمارا خیال کرے گی, ہماری کیئر کرے گی, تو گھر کا ایک اچھا نظام چلے گا. تو اگر وہ بتائے نا, ہم لوگ گھر آتے, اسکول سے واپس آتے ہیں, ہمارے گھر میں مدر موجود نہ ہوتی, کوئی اور ہوتا, کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوتا, کوئی ہمیں کیسے سمجھ رہا ہوتا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں, ہر چیز کے نیگیٹو اور پازیٹیو پوائنٹس ہر قسم سے ہر لحاظ سے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بہت مجبوری ہے کہ بھائی آپ کا ہسبینڈ بیمار ہے یا کوئی ہے وہ اتنی زیادہ ارننگ نہیں کر سکتا ہے, ایز اے سپورٹیو لیڈیز اس کو لے کے چل رہی ہیں, تو مل ملا کے ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ سمجھیں کہ ایک لیڈیز میں گھر چلانے کی خاصیتیں بہت اچھی ہیں, یار اس کو آپ لوگ پلیز اس کو ڈینائی مت کریں, اس کی قابلیت کو. وہ بھی ایک بہت بڑی, اگر وہ بچوں کو اچھا پڑھا رہی ہے, اچھا لکھا رہی ہے, اچھا کھانا بنا رہی ہے, اچھا دے رہی ہے, آپ کو ٹائم پہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے, آپ خود مردوں سے میری یہ گزارش ہے, آپ تھوڑا سا عرصہ خود گھر رہ کے یہ سارے کام کر کے دیکھیں. بعض دفعہ یہ باہر کے کاموں سے بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں. باہر کے کاموں تو پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں, لوگوں کے ساتھ آپ لوگ انٹریکشن کرتے ہیں, ہنستے ہیں, کھیلتے ہیں. گھر میں بعض دفعہ بچے اتنا زیادہ والدین کو, ماؤں کو تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ یار خدا کے لیے ہمیں تھوڑی سی نا سانس لینے کا بھی موقع مل جائے. تو آپ سب سے یہی گزارش ہے, آپ سب کو میں یہی کہوں گی کہ ان چھوٹی چھوٹی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کیا کریں, اپنے آپ کو فضول باتوں کی وجہ سے ڈپریشنز میں مت ڈالیں, اور جتنی زندگی کھیل کے گزاریں, کیا ہوگا, آپ سنجیدہ ہو کے گزاریں گے, زندگی تو گزرنی ہی ہے, زندگی گزر جائے گی. آپ کو بعد میں جا کے ایک ایج میں آپ کو افسوس ہوگا کہ بھائی ہم لوگوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے. زندگی تو جیسی بھی ہے, ڈپریشن میں, پریشانی میں, آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب, آپ کی فزیکل ہیلتھ خراب, آپ کے بچوں کی زندگی خراب. اپنے آپ کو بس بزی رکھیں اپنے گھر کی چیزوں میں, ساتھ میں اپنے شوہر کو ٹائم دیں, اپنی فیملی کو ٹائم دیں. ان ساروں کو کریں گے تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ سے بہت خوش رہیں گے. وہ ایک گھر کے نا انوائرمنٹ کو بہت ایک سکون کا انوائرمنٹ سمجھیں گے. یہ جو چھوٹی ایج کے لوگ ہیں, پلیز اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, آپ لوگ ہارڈ ورک کریں, محنت کریں. محنت کرنا بہت اچھی بات ہے, وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو زندگی میں محنت کرتے ہیں. جی, میری ویڈیو میں اچانک سے معاذ آ گیا, اور معاذ نا بالکل میری کاپی کر کے مجھے بتا رہا تھا کہ میں کس طرح سے باتیں کر رہی ہوں. دیکھیں, بچے اپنے پیرنٹ سے نا سیکھتے ہیں, ساری باتیں سیکھتے ہیں, کاپی کرتے ہیں. تو آپ جو کریں گے آپ کے بچے آپ سے وہی باتیں سیکھیں گے. وہ یہ نہیں دیکھتے آپ ان کو جو بات سمجھائیں گے, جو آپ باتیں کریں گے وہ صحیح کریں گے. اچھا, آج کے بلاگ میں آپ نے دیکھا, میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اپنی ہماری صبح کی روٹین کیا ہے, ہم لوگ کس طرح سے بریک فاسٹ بناتے ہیں, اور آج ہم لوگوں نے فش بنائی. یہ سب آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں. میں امید کرتی ہوں آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے, بیل آئیکن کا بٹن دبائیں پلیز, اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں نا کوئی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ آؤں اور میری بھی حوصلہ افزائی ہو. تھینک یو سو مچ.